بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. محترم حضرات، رات کے درس میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کی گئی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ہماری ماں حوا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جنت میں رہنے کی جگہ دے دی اور ان سے یہ کہا کہ جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو، مزے سے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب مت جانا. مقصود ان کی آزمائش تھی کہ دیکھیں کس حد تک یہ اپنے رب کے فرما بردار ہیں اور کتنا اس کا کہنا مانتے ہیں. اور وہ اپنے ارادے پر اٹل تھے، ان کے دل میں نافرمانی کا کوئی جذبہ تھا ہی نہیں. لیکن دیندار لوگ عام طور پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. چنانچہ یہاں بھی ابلیس نے ان دونوں سے قسم کھا کر کے کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں. یہ اللہ نے جو اس درخت سے روکا ہے اس کی دو غرض ہے. وہ نہیں چاہتا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو، ایسے وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں حیات جاویدانی ملے، ہمیشگی کی زندگی ملے. اس مردود نے قسم کھا کر کے یہ بات کہہ دیا اور یہ دونوں دھوکے میں آ گئے. بھائی اگر اس کو ہمیشہ ہمیشہ نہ رکھنا ہوتا تو جنت میں کیوں بھیجتا؟ اگر اسے ان کو جو ہے اچھی حالت میں نہ رکھنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جنت میں کیوں بھیجتا؟ لیکن اس نے قسم کھا کر کے یہ کہہ دیا کہ وہ تمہیں چاہتا ہے کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں ہمیشگی کی زندگی نہ مل جائے. اور قسم کھا کر کے جب یہ کہہ دیا دھوکے میں آ گئے اور اس درخت سے کھا لیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو عزت و آبرو تھی، جو شرم و حیا تھی، جو ان کے یہاں جو ہے اللہ رب العزت کی اطاعت کا جذبہ تھا، اتر گئے، پریشان ہو گئے. لیکن آدم کی فطرت میں اور ابنائے آدم کی فطرت میں پشیمانی ہے، ندامت ہے، اپنے رب سے عاجزی ہے، تضرع ہے. چنانچہ انہوں نے فوراً درخواست لگا دی ربنا ظلمنا انفسنا. یہ فرق ہے ابلیس میں اور ابنائے ابلیس میں اور آدم میں اور ابنائے آدم میں کہ ابلیس تن گیا. اس مردود نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں فطرت نہ ہوتے ہوئے، طبیعت نہ ہوتے ہوئے فرشتوں میں شامل کر دیا. اس مردود نے یہ تک نہیں سوچا، تن گیا، کہا ارے میں آدم کو سجدہ کروں، وہ مٹی سے بنا ہے، میں اس سے افضل ہوں. یہ نہیں سوچا اس نے کہ حکم دینے والا کون ہے. اس کے یہاں غرور کیا آ گیا؟ آدم اور اپنی فطرت کا غرور آ گیا. اس نااہل نے یہ نہیں سوچا کہ حکم دینے والا کون ہے. وہاں آدم کا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا.
وہاں بات تھی کہ اللہ حکم دے رہا ہے، چنانچہ اس نے سرتابی کی، کہا میں سجدہ نہیں کر سکتا، اور اللہ نے جب پھٹکار دیا اور جنت سے جوتا مار کے نکال دیا اس کو، ہاں فخرج منہا فإنک رجیم، تو اس وقت بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ میں تیزی ہے، آگ میں جو ہے جلانا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ ڈھیل دے دے اس وقت تک جب لوگوں کو اٹھائے گا۔ اللہ نے کہا جا، میرا کیا بگاڑے گا، جا انک من المنظرین۔ اب وہ لگ گیا پیچھے، مسلسل کیے جا رہا ہے، گمراہ کیے جا رہا ہے، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھایا اللہ تعالیٰ نے، اور کیا فرمائے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے ابن آدم ہم نے تمہارے لیے ایسی پوشاک اتار دی ہے جو تمہاری ستر پوشی بھی کرے اور تمہیں خوبصورت بھی بنائے۔ گویا لباس کے دو مقاصد ہوئے، ایک بنیادی ضرورت ہے اور ایک اس کا تکمیلہ ہے۔ بنیادی ضرورت یہ ہے کہ انسان کی ستر پوشی ہو، ایسا لباس استعمال کرنا چاہیے جس میں اس کی ستر پوشی ہو۔ مرد کی ستر پوشی کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ستر پوشی ہے، ستر ہے، تو ایسا لباس ہو جو ستر پوشی کرے، ایسا لباس نہ ہو کہ جس میں ستر پوشی نہ ہو۔ بھئی ستر پوشی تو ایک یہ ہے کہ پوری جلد کھل گئی دکھ رہی ہے، ایک یہ ہے کہ جلد تو نہیں کھل رہی ہے لیکن بدن کا تمام نشیب و فراز ظاہر ہو رہا ہے، گرچہ اوپر سے کپڑا پڑا ہوا ہے لیکن بدن کا نشیب و فراز ظاہر ہو رہا ہے سب۔ تو یہ بھی ایک طرح کا ننگا پن ہی ہے، اگر ظاہر ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک طرح کا ننگا پن ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ستر پوشی ہو، اور دوسرا کیا کہا وریشا، اور زینت کا ہو۔ زینت کا آدمی اگر ننگا کسی کے سامنے آ جائے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اگر فطرت سلیم دیا ہے تو اسے قے آ جائے گی۔ کوئی ننگا آدمی اگر آ جائے تو اچھا خاصا موڈ خراب ہو جائے گا، قے ہو جائے گی اس کو۔ یہ جو کانوریے چلتے ہیں ننگے ہو کر کے، اگر سامنے آ جائیں تو کیا حالت ہوتی ہے؟ یہ انسانی فطرت ہے اور شرافت ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کا ستر ڈھکا ہوا ہو، اور ساتھ ہی جب لباس پہنے گا تو اچھا لگے گا، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ لباس اچھا پہنے، وہ خوبصورت پہنے۔ اللہ نے خود ہی فرمایا وریشا، زینت ہے، اول جلول انداز میں لباس نہ پہنے، وہ اچھے تراش خراش کے ساتھ، لیکن اس میں بنیادی ضرورت کیا ہے کہ ستر پوشی ہو۔ وہی فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، البتہ تقویٰ کا لباس یہ بہتر لباس ہے، وہ لباس جس سے شرافت جھلکتی ہو، جس سے اللہ کے فرما برداری کی خوشبو آتی ہو، جس سے انسانیت کو بلندی اور عروج نصیب ہوتا ہو، وہ لباس تقویٰ کا لباس ہے کہ آدمی وہ لباس پہن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں رہتا ہے۔ ایک شخص ہے جو پینٹ شرٹ میں ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن وہی آدمی جب کرتا پاجامہ پہن لیتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو کرنے سے جھجکتا ہے، ٹوپی بھی لگا لیتا ہے تو جھجکتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن اگر وہ اسی پر شیروانی پہن لے، شخصیت ابھار ٹوپی لگا لے، تو اور زیادہ بچتا ہے کہ لوگ اور کیا کہیں گے۔ ہاں جبے میں آ گیا، پورے ثوب میں آ گیا تو اور زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لباس کی وجہ سے اس کو رعایت کرنی پڑ رہی ہے، اس کو کچھ اپنے آپ کو سنبھالنا پڑ رہا ہے۔ تو ایسے ہی کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ کا لباس جس میں اللہ کا خوف، اس کی خشیت اور اس کے حکم کی فرما برداری، یہ اصل ہے لباس التقویٰ، وہ بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ لباس بھی اللہ کی نشانی ہے، اگر وہ لباس نہ اتارتا لوگ ننگے پھنگے پھرتے اور پھر جو ہے معاملہ خراب ہو جاتا۔ آگے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے ابنائے آدم تمہیں شیطان ہرگز فتنے میں نہ ڈال دے، جیسے کہ اس نے تمہارے باپ
آدم و حوا علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جنت سے نکال دیا فتنے میں ڈال کر کے، قسم کھا کر کے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور یہ قسم کھا کر کے ان کو جنت سے نکلوا دیا، تمہیں نہ ڈال۔ کون کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے آدم کو علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کی ذریت کو پیدا کیا، ان کے مزاج سے، ان کی طبیعت سے واقف ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے ابلیس اور ابنائے ابلیس کو پیدا کیا اور ان کے مزاج اور ان کی ذریت سے واقف ہے، اس لیے وہ بار بار کہہ رہا ہے۔ اور اس کے باوجود اگر ہم انسان اور خاص طور سے مسلمان اس کے بہکاوے میں آ جائیں تو ظاہر ہے کیا ہوگا۔ جیسے ایک شخص ایک بچے کو کہہ دیکھ بیٹا یہ گاڑی کھڑی ہے، اس کے قریب مت جاؤ، گر جائے گی، بار بار اس کو سمجھا رہا ہے، اور وہ بچہ ہے کہ کود کود کے اس پہ چڑھ رہا ہے، گر گئی گاڑی، تو مارے غصے کے اس کو اٹھا بھی نہیں رہا ہے، وہ اس کے نیچے دبا ہوا ہے، اوپر سے گاڑی پڑی ہوئی ہے، وہ چلا رہا ہے، لیکن مارے غصے کے اس کو نہیں اٹھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو بار بار سمجھایا، بار بار سمجھایا، پھر بھی وہ یہ حرکت کر رہا ہے، تو لے اب اس کی سزا بھگت۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر، قرآن پاک کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہوگا جس میں ابنائے آدم کو ابنائے ابلیس سے، شیطانوں سے ڈرایا نہ ہو، اور اس کے باوجود اگر اس کے رستے پر وہ جا رہے ہیں اور اس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، اللہ کہے گا جا، اب تیری سزا یہی ہے کہ تو جہنم میں جل۔ وہی کہا کہ اے ابنائے آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جیسے کہ اس نے تمہارے باپ آدم اور حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اس نے ان سے چھین لیا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ایک دوسرے کی شرمگاہ ایک دوسرے کو دکھا دے، بے حیائی کروا دے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اس کی خصوصیت یہ ہے ابلیس اور ابنائے ابلیس، شیطان اور ابنائے شیطان کی، کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں کہا گیا کہ جب آپ بیت الخلاء میں جاؤ تو پڑھو اللہم انی اعوذ بک، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس لیے کہ وہاں اس کا بسیرا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ وہاں موجود ہے۔ آج جو گھروں میں فتنے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہوا، صاحب مول صاحب کے پاس لے کے جاؤ، جھاڑ پھونک کرواؤ، بابا کے پاس لے جاؤ، اور اس سلسلے میں عورتیں بڑی کمزور دل کی ہوتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ پہلے گھروں میں بیت الخلاء ذرا کمروں سے دور بنتے تھے، گھر میں ہوتے تھے لیکن جو رہائشی کمرے ان سے ذرا دور بنتے تھے، پھر کیا ہوا کہ قریب بن گئے۔ اب ماڈرن زمانہ ہے صاحب، اٹیچ باتھ روم ہے، یہ بھی ایک معیار ہو گیا ہے، اسٹینڈرڈ ہو گیا ہے صاحب، ہمارے گھر جتنے کمرے ہیں سب اٹیچ باتھ روم ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، اٹیچ باتھ روم میں کوئی بات نہیں، لیکن وہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا بھول گئے ہیں، یہ بھی ماڈرن پہچان بن گئی ہے۔ تو وہ شیطان اسی کمرے میں رہ رہا ہے، جب چاہتا ہے گلا دبا دیتا ہے، جب چاہتا ہے سینے پہ چڑھ بیٹھتا ہے۔ اب پھر لوگ چلاتے پھر رہے ہیں۔ اللہ نے نسخہ دیا، اللہ نے طریقہ بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دعائیں بتائیں، ہماری زندگی میں اس کا احترام نہیں ہے، اور اٹیچ باتھ روم میں دروازہ کھلا رہتا ہے، آتا ہے چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بڑے توجہ کی اور بڑے ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ وہ تو چاہ رہا ہے کہ تمہیں بے لباس کر دے، ننگا کر دے، اور ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھوا دے، بے حیا کر دے، اور تمہیں وہ ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً ہم نے شیطانوں کو سرپرست بنا دیا ہے ان کا۔ شیطان ان کے پیر و مرشد ہیں جو ایمان نہیں لاتے ان کے، لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کا پیر و مرشد اللہ ہے۔ اگر ان سے کہیں بھول چوک ہو گئی تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیہا آباءنا، اور جب یہ کوئی برائی کا کام کرتے ہیں، جیسے زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرکین بیت اللہ الحرام کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، ننگے ننگے طواف کرتے تھے، اور ان کی عورتیں جو ہے وہ رات میں ننگے ہو کر طواف کرتی تھیں۔ صرف قریشی ایسے تھے جو کپڑے میں طواف کرتے تھے، یا اگر کسی کو انہوں نے دے دیا تو وہ کپڑا پہن کر طواف کرتا، بقیہ لوگ طواف نہیں کرتے تھے ننگے۔ کیا کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے، بھلا ان کپڑوں میں بیت اللہ کا طواف کیسے کریں؟ یا اب جن کپڑوں میں نئے کپڑے بنوا کے لے گئے تھے، اب جن کپڑوں میں ہم نے بیت اللہ کا طواف کر لیا ہے،
بھلا ان کپڑوں میں ہم گناہ کیسے کریں؟ اس لیے وہ ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ صرف قریش تھے جن کو احمسی کہا جاتا تھا، وہ کپڑوں میں کرتے تھے، بقیہ سب ننگے ہو کر۔ اور جب ان کو سمجھایا جاتا تو وہ یہ کہتے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ برائی کے کام کرتے تو وہ کہتے تھے وَجَدْنَا عَلَيْهَ آبَاءَنَا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح پایا ہے، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی کسی کو برائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم ایسی باتیں کہتے ہو اللہ پر جسے تم نہیں جانتے؟ قل امر ربی بالقسط، آپ کہیے کہ میرا رب عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور اپنے چہروں کو ہر صلاۃ کے وقت اسی کی طرف، قبلے کی طرف پھیر لو۔ ادعوہ مخلصین لہ الدین، اور اللہ کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، کما بدأکم تعودون، جیسے کہ تمہاری ابتدا ہوئے ایسے ہی لوٹائے جاؤ گے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اب اللہ کی ہدایات آ گئیں، واضح آیات آ گئیں تو ایک گروہ نے ہدایت پا لی، سعادت مند ہو گئے۔ وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ اس پر ضلالت و گمراہی حق ہو گئی، اس کے نافرمانی، اس کے سرکشی، اس کے بدبختی کی وجہ سے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، کیوں گمراہ ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر کے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ سچ پر ہیں۔ جیسے آج برادران وطن کیا سمجھتے ہیں؟ ارے یہ مسلمان غلطی پر ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، تبھی وہ کیا کہتے ہیں صاحب گھر واپسی۔ سناتن دھرم سب سے پرانا دھرم ہے اور سب سے سیدھا سچا دھرم ہے، اور لکھنؤ کا ایک ملعون جس کو رادہ درگاہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ابلیس کا ساتھی ہو گیا، وہ بھی یہی کہتا پھرتا ہے کہ صاحب سب سے سچا دھرم۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، جبکہ اللہ نے ہدایت دی، ان کو قلب سلیم دیا، ہدایت واضح تھی، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں واضح ہو گئی۔ تو اب اس کے باوجود اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، حقیقت میں یہی گمراہ لوگ ہیں۔ آگے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم زینت کو لازم پکڑو ہر نماز کے وقت۔ ہاں یہاں ہم مسلمانوں سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ مسجد میں فجر پڑھنے آتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ وہ جو نائٹی پہنے ہوئے سوئے تھے نا، مڑی تڑی پہن کر پہنچ گئے مسجد میں، پسینے کی بو آ رہی ہے، ظاہر ہے سوئے تھے، پسینے کی بو آ رہی ہے، وہی پہنے پہنائے پہنچ گئے۔ اگر ان سے ابھی کہیے آپ آئیے چلتے ہیں چائے پیتے ہیں گھر پہ، نہیں وہ ذرا سا، بس ذرا سا زیادہ دباؤ ڈالا ہے یار وہ کپڑے وغیرہ چینج نہیں کیے ہیں۔ ہاں ابھی اپنے دوست کو بولیے آپ چلیے آئیے چائے پیتے ہیں گھر پہ، تو وہ نہیں جائے گا آپ کے گھر۔ کیوں؟ وہ کپڑے ذرا چینج نہیں کیے تھے، ایسے چلے آئے تھے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے دربار میں آئے ہو، ذرا بن سنور کراؤ، اچھے ہو کراؤ۔ خذو، یہ میں نہیں کہتا، قرآن پاک کہہ رہا ہے خذو زینتکم عند کل مسجد، زینت کو لازم پکڑو مسجد کے لیے۔ اور اسی سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی زینت کے طور پہ ٹوپی پہن کے آ جاتا ہے تو اچھا ہے، ہم نہیں کہتے کہ اگر وہ نہیں پہن کے آیا تو اس نے گناہ کیا، قطعاً گناہ نہیں ہے، درست ہے، بالکل صحیح ہے، ایک دم 100% اس کی نماز ہو گئی، اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن اگر ایسے ماحول میں کہ جہاں اگر آپ ٹوپی پہن کے نہیں آئے تو گستاخ رسول ہو گئے، تو بھائی بہت بڑا الزام ہے گستاخ رسول ہونا، اپنے آپ کو بچا لو نا۔ اگر پہن لیا تو گنہگار نہیں ہوں گے، نہ پہنا تو بھی گنہگار نہیں، لیکن ایک بلا وجہ کے الزام سے بچنے کے لیے اچھا ہے کہ پہن لو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر نہیں پہنتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے ہی زینت کی چیزیں جو ہیں، آئے تو خوشبو لگا کے آئے، ذرا اچھا لباس پہن لیا ہے، یہاں اپنے رب کے بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس سے سرگوشی کرنے جا رہے ہیں۔ کسی بڑے آدمی تھے، آپ کو ملنا ہے، پہلے سے تیار ہو کے جاتے ہو کہ بھئی اگر اس کے ہاں گئے اور نہائے دھوئے نہیں ہیں، بو آ رہی ہے تو ناک منہ چڑھا دے گا۔ اور اللہ کے یہاں وہی کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم زینت کو لازم پکڑو ہر نماز کے وقت۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ پیو، ایک حصہ سانس کے لیے۔ مفسرین اور علماء لکھتے ہیں کہ اتنا حصہ صرف قرآن کا،
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، پورے صحت کے قواعد دے دیے گئے ہیں، طب کے قواعد دے دیے گئے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیجئے کس نے بندوں پر جو ہے زینت کو حرام کر دیا ہے اور پاک رزق حرام کر دیا؟ کسی نے حرام نہیں کیا۔ یہ تو زینت اور پاک رزق ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں دنیاوی زندگی میں، ان کے لیے بھی ہے، اور نافرمانوں کے لیے بھی زینت ہے دنیاوی زندگی میں اور پاک چیزیں، لیکن قیامت میں صرف مؤمنین کے لیے ہے، خالصۃ یوم القیامہ، لیکن مومنین کے لیے خالص قیامت کے دن۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کون؟ میرے رب نے کسی فحش چیز کو حرام نہیں کیا۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ تعالیٰ نے فحش اور منکرات کو حرام کر دیا ہے۔ جو بھی بری چیزیں ہیں، چاہے علانیہ ہوں چاہے پوشیدہ ہوں، علانیہ بدکاری ہو یا پوشیدہ طور پہ جو یارانہ چلتا رہتا ہے جس کو جدید اصطلاح میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ والاسم والبغی، اور گناہ اور بدکاری کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور ناحق سرکشی کی جائے، بغیر الحق ناحق سرکشی کی جائے، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کی کوئی دلیل موجود نہیں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فحش منکرات اور بری چیزوں کو حرام کر دیا ہے، لہذا اہل ایمان کو انہیں حرام سمجھنا چاہیے اور ان سے انتہائی دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اور زینت کی چیزیں اور پاک چیزیں اللہ نے اہل ایمان کے لیے حلال کی ہیں، تو اہل ایمان کو اسے اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے، اسے استعمال کرنا چاہیے۔ صاحب مسلمانوں کا ایک طبقہ اپنے نفس کی تربیت کے لیے وہ پاک چیزوں کو دور کیے رہتا ہے۔ مثلا ان کی خواہش ہوئی تازہ کھانا کھانا ہے، نہیں صاحب، نفس کی تربیت ہے کہ سڑا کھانا کھاؤ، باسی کھانا کھاؤ۔ ان کی خواہش تھی ذرا ٹھنڈک ہے تو گرمی استعمال کرو، گرم چیزیں، تو صاحب بھیگی ہوئی چادر استعمال کر رہے ہیں۔ بدھسٹوں کے ہاں یہی تھا۔ ہندو فلسفے میں کیا ہے؟ ہندو اور بدھسٹ کے فلسفے میں یہی ہے، اور بدقسمتی سے مسلمانوں کے یہاں بھی جو صوفیہ پیدا ہوئے، ان کا فلسفہ بدھسٹوں سے اور ہندوؤں کے فلسفے سے ملا ہوا ہے۔ ان کے یہاں بھی یہی چیز ہے کہ صاحب نفس کو تعظیم دو تو اس سے نفس جو ہے اور نکھر جائے گا، نفس کو سزا دو تو اس سے نفس اور اچھا ہو جائے گا۔ بیکار کی باتیں ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ زینت کی چیزیں، پاک رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حلال کی ہیں، مسلمان اس سے دور کیوں رہے؟ وہی فرمایا اللہ نے، جی قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، کس نے حرام کر دیا اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اسی پاک رزق؟ تو مسلمانوں کو انہیں استعمال کرنا چاہیے اور فواحش اور منکرات سے دور ہونا چاہیے، اور لباس ساتر پہننا چاہیے، خوبصورت پہننا چاہیے، ثابت ساتر بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کی نعمت کا اظہار کریں۔ ایک شخص آیا، وہ جلول دیہاتی، ایسی پوچھا کہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، کہا تمہارے پاس مال ہے؟ کہا ہے، اونٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر اپنے نعمت کا اثر دیکھے، ہونا چاہیے یہ چیزیں، لیکن وہ ساتر ہو، یہ بنیاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔